بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ اقامت کہتے وقت مؤذن کا کس جگہ پر کھڑے ہو کر اقامت کہنا چاہیے؟ شرعی حکم اقامت کہنے کا یہ ہے کہ کسی جگہ بھی مسجد کے اندر کھڑے ہو کر اگر کوئی اقامت پڑھ لیتا ہے تو اقامت ہو جائے گی، کیونکہ اقامت مثل اذان ہے۔ تو اذان کے اندر اعلان ہوتا ہے باہر والے نمازیوں کو بلانے کے لیے، اور اقامت میں اطلاع ہوتی ہے جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے جماعت کھڑی ہونے کی، چاہے وہ امام کے دائیں جانب ہو یا پھر امام کے بائیں جانب ہو یا پھر امام کے برابر میں پیچھے والی جگہ پر ہو، کسی جگہ پر بھی ہو، اقامت پڑھ لی جائے تو اقامت اس سے ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہوگی۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال من السنت، آپ فرماتے ہیں کہ سنت میں سے یہ ہے الاذان فی المنارۃ، اذان مسجد سے باہر ایک منارے کے اندر دی جائے جو پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے، والاقامۃ فی المسجد، اور اقامت مسجد کے اندر ہوگی۔ کتاب الاذان والاقامت باب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس کے اندر کوئی جگہ مقرر نہیں ہے کہ امام کے پیچھے کھڑا ہو یا دائیں جانب کھڑا ہو یا بائیں جانب کھڑا ہو۔ بہتر یہ ہے کہ ایسی جگہ پر کھڑا ہو کہ جس میں مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تمام لوگوں تک اقامت کی آواز پہنچ جائے۔ فتاوی ہندیہ کے اندر بھی ہے کہ یقیم علی الارض، کہ اذان سواری پر نہ دی جائے اور اقامت بھی زمین پر پڑھی جائے مسجد کے اندر جہاں پر جماعت ہو رہی ہے، کیونکہ اذان وہاں پر ہوگی جہاں پر جماعت ہوگی، جماعت کے لیے جہاں پر اذان پڑھی جاتی ہے، تو اقامت بھی وہاں پر ہوگی جہاں پر جماعت ہے، وہاں پر لوگ موجود ہوں گے، ان کے لیے اقامت ہوگی۔ تو اسی طرح کینیا کے اندر بھی موجود ہے کہ اذان مسجد سے باہر ہوگی اور اقامت مسجد کے اندر ہوگی۔ کسی بھی کتب فقہ کے اندر اور کتب احادیث کے اندر کسی جگہ بھی مؤذن کے لیے اقامت پڑھنے کی کوئی جگہ مقرر نہیں کی گئی کہ اس جگہ پڑھے گا تو اس کی اقامت ہوگی ورنہ اس کی اقامت نہیں ہوگی۔ اس طرح ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ جھگڑا کرتے ہیں کہ جب تک امام مصلی پر نہ آ جائے تب تک اقامت نہ پڑھی جائے۔ یہ بھی درست نہیں ہے، چاہے امام مصلی پر بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا، پیچھے بیٹھا ہے، پہلی صف میں بیٹھا ہے، آخری صف میں بیٹھا ہے، کہیں بھی بیٹھا ہے، جب اقامت کا وقت ہو گیا تو مؤذن نے اقامت پڑھ لی تو اقامت ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر اقامت پڑھی جائے کہ جس میں تمام مسجد میں بیٹھے رہنے والے لوگوں تک اس کی آواز پہنچ جائے۔ تبیین الحقائق کے اندر بھی اس کا حوالہ موجود ہے۔ ویسے تو تقریباً کتب فقہ کے اندر سب کے اندر جہاں پر اذان نماز کا بیان ہے وہاں پر اس کا بیان بھی موجود ہے کہ لأن السنۃ ان یکون الاذان فی المنارۃ، اور یہ ہے سنت یہ ہے کہ اذان منارے کے اندر یعنی مسجد سے باہر، اذان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسجد کے اندر پڑھنا جائز نہیں ہے، خلاف سنت متوارثہ ہے۔ اذان مسجد سے باہر پڑھی جائے گی اور اقامت مسجد کے اندر ہوگی، اور اس کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں ہے۔ اذان کے لیے ہمارے ہاں عرف ہو چکا ہے کہ وہ مسجد کے اندر ہی پڑھتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اذان مسجد سے باہر، کیونکہ اذان ایک اعلان ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجد میں موجود نہیں ہیں، تو لہٰذا وہ مسجد سے باہر ہیں تو اعلان بھی مسجد سے باہر کیا جائے گا۔ یہی جو ہے وہ صحابہ کرام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام اور تابعین، تبع تابعین، علماء مجتہدین اور امت کا اسی پر عمل رہا ہے۔ اب ہمارے دور کے اندر اس کو بدل دیا گیا ہے، مساجد کے اندر اذان کی جگہ بنا کر وہاں پر پہلے سب سے پہلے مسجد بنانے سے پہلے اذان کی جگہ چھوڑ دی جائے۔ اگر مسجد میں اذان پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر محراب کے ساتھ دائیں بائیں جانب وہاں پر کوئی اذان کا کمرہ بنا دیا جائے جو مسجد سے خارج ہو، وہاں پر اذان پڑھی جائے۔ کیونکہ پہلے زمانے کے اندر ہوتا یہ تھا کہ سپیکر تو تھے نہیں، اب اس زمانے میں سپیکر آئے ہیں، تو اس لیے اذان کے دائیں اذان پڑھتے ہوئے محراب کے دائیں بائیں جانب کوئی جگہ بنا لی جائے، وہاں پر کمرے کے اندر سامان بھی محفوظ رہے گا، وہاں پر اذان پڑھی جائے، اور اقامت امام کے لیے دائیں بائیں کسی جگہ پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مناسب یہ ہے کہ ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر مسجد میں بیٹھنے والے تمام لوگوں تک اس کی آواز پہنچ جائے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ حضور اس بارے میں ایک تھوڑی سی اور بھی وضاحت فرمائے کہ کچھ دوستوں نے پوچھا تھا، کیونکہ یہ میرے پاس بھی یہ سوال آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بعض علاقوں میں مساجد ایسی ہیں کہ جن کی ڈبل چھت ہے، یعنی 2 منزلی ہیں، تو اب اقامت کہنے والا اگر بالفرض اوپر والی منزل پہ ہے تو وہاں اگر کہے گا اقامت تو ہو جائے گی، یا کیا حکم ہے؟ اقامت ہو جائے گی وہاں پر، چاہے فرسٹ فلور پر ہو، سیکنڈ فلور پر ہو،
جہاں پر امام ہے بہتر یہ ہے کہ جہاں پر امام ہو اقامت پڑھنے والا بھی وہاں پر موجود ہو، صحیح، بہتر یہ ہے۔ لیکن اگر وہ فرسٹ فلور پر امام نیچے جماعت نیچے ہوگی، کچھ یعنی کہ مسجد نیچے بھی بھری ہوئی ہے اوپر بھی بھری ہوئی ہے، اوپر کسی شخص نے اقامت پڑھ دی اور مسجد میں بیٹھنے والے لوگوں تب سب تک آواز پہنچ گئی، سب کو پتہ چل گیا کہ جماعت کھڑے ہونے والی ہے یا جماعت کھڑی ہو رہی ہے، اقامت پڑھی جا رہی ہے، سب تک آواز پہنچ گئی تو اقامت ہو جائے گی۔ صحیح، اور اقامت اگر اس طرح پڑھی گئی کہ لوگوں تک چند لوگوں تک آواز پہنچی ہے اور سب لوگوں تک آواز نہیں پہنچی، یعنی کہ آخر میں بیٹھنے والے سب لوگوں تک آواز نہیں پہنچی، تب بھی وہ اقامت ہو جائے گی، کیونکہ اقامت 2 بار پڑھنا مشروع نہیں ہے۔ اذان دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے، آہستہ آواز میں پڑھی گئی تو اذان دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اقامت اگر آہستہ آواز میں پڑھی گئی، پہلی 2 تیسری صف تک لوگوں تک آواز پہنچی، پیچھے والوں تک آواز نہ پہنچی تو وہی کافی ہے، پیچھے والے لوگ اگلے والے لوگوں کو دیکھ کر کے صفیں بنا رہے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، دوبارہ اقامت نہیں پڑھی جائے گی۔ صحیح، جی جزاک اللہ جی۔